اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر تم سستی نہ کرو اور غمگین نہ ہو تو تم لوگ ہی غالب آؤ گے، بشرطے کہ تم ایمان رکھنے والے ہو، مومن ہو۔ اب تاریخ اٹھا کر دیکھیں اسلام کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مقدسہ میں احد کے اندر جو نقصان ہوا مسلمانوں کا، اس سے ایک بار مسلمان وقتی طور پر پریشان ہوئے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان الفاظ میں تسلی دے کر قیامت تک کے مسلمانوں کو ایک سبق دیا کہ تم نے سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا، تم نے پریشان نہیں ہونا۔ اب یہ دو باتیں ہمارے ذمہ ہیں اور ان کے ساتھ ایمان رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، ان کے ساتھ ساتھ ایمان رکھنا بھی، یعنی ایمان پر قائم رہنا۔ اب مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہم وقتی طور پر تو جذبات میں آ کر بہت ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن ہم اعتدال کے ساتھ، استقامت کے ساتھ کسی چیز پر قائم نہیں رہتے۔ ہمارے موجودہ حالات میں مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ استقامت کا مظاہرہ کریں، کوئی ایسا معاملہ اختیار کریں جس کے اوپر وہ پختگی کے ساتھ کاربند رہ سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں دو طاقتیں تھیں، ایک روم بہت بڑی طاقت تھا، دوسری ایران بہت بڑی طاقت تھی۔ اپنے دور کی دو سپر جو طاقتیں تھیں، قوتیں تھیں، ان کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ خوشخبری سنائی، فرمایا۔ اور کس دور کی بات ہو رہی ہے یہ بھی آپ نے دیکھنا کہ ایمان رکھنا کوئی چھوٹا سا کام نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہجرت کر رہے ہیں۔ ہجرت کس چیز کا نام ہے کہ خود مکہ معظمہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور پیچھے جب سراقہ بن مالک آتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بشارت دیتے ہیں کہ تیرے ہاتھ میں اگر کنگن ہو تو کسریٰ کے کنگن ہو تو پھر تو کیسا محسوس کرے گا۔ یہ ہے ایمان۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا اذا ہلاک کسریٰ فلا کسریٰ بعد واذا ہلاک قیصر فلا قیصر بعد۔ فرمایا اے مسلمانوں، جب کسریٰ ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی کسریٰ نہیں رہے گا، یعنی ایران کا جو بادشاہ ہے، یہ جب بادشاہ ہلاک ہو جائے گا، اس ایک جملے میں یہ خوشخبری سنائی، یہ بشارت سنائی کہ ایران کی جو بادشاہت ہے، فارس کا جو بادشاہ ہے، جب وہ مر جائے گا تو اس کی سلطنت پھر اس کے بعد باقی نہیں رہے گی۔ اسی طرح روم کا معاملہ ہوگا کہ جب وہاں کا قیصر مر جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، تو اس کے بعد بھی پھر وہ سلطنت باقی نہیں رہے گی۔ تیسری بڑی بات فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان جس کی قبضہ اور قدرت میں ہے، اس ذات کی قسم، اللہ تعالیٰ جل وعلا کی قسم جس کے قبضے میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ حبیبہ دائماً ابدا وبارک وسلم کی جان ہے، لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان کے خزانے تمہارے پاس آئیں گے، ان کے خزانے تمہیں ملیں گے اور تم ان کے خزانے اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے۔ اب یہ منافقوں کو ہضم ہونے والی بات نہیں تھی۔ منافق تو ہر بات پہ اعتراض کرتے تھے کہ جی یہ دیکھو، خود تو احد کے اندر یہ معاملہ ہوا، غزوہ تبوک کے اندر یہ معاملہ ہوا، خندق میں یہ معاملہ ہوا کہ خود تو خندق کھود رہے ہیں، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں اور باتیں کرتے ہیں یہ بڑی بڑی۔ اسی طرح جب یہ بات بھی ہوئی کہ جب کسریٰ ہلاک ہو جائے گا تو کوئی کسریٰ نہیں رہے گا، قیصر ہلاک ہو جائے گا تو کوئی قیصر نہیں رہے گا، اور ان کے خزانے تمہیں ملیں گے اور تم وہ خزانے اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے۔ یہ وہی جملے کی تفسیر ہے کہ تم نے سستی نہیں کرنی۔ آج بھی اگر مسلمان اس بات کو قائم کر لیں اپنے دلوں میں پختگی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ کہ ہم نے سستی نہیں کرنی، ہمارا حال پتہ کیا ہوا؟ ہمارا حال یہ ہوا کہ خرگوش اور کچھوے کی جو دوڑ تھی نا، اس میں خرگوش کو یہ مان تھا کہ جی میں بہت تیز دوڑتا ہوں، تو مسلمان جو ہیں بدقسمتی سے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا تم غالب رہو گے، تو یہ خرگوش والا ان کا ذہن بن گیا،
کہ ہم تو غالب رہیں گے، ہمیں ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کسی قوم کے ساتھ ایسا نہیں کیا کہ چونکہ تم میرے محبوب ہو تو تمہیں سب کچھ پلیٹ میں رکھ کے مل جائے۔ کوشش کرنی پڑتی ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھائیں، اس زندگی کو دیکھیں۔ بدر سے معاملہ شروع ہوا، بدر کے بعد احد میں، پھر اس کے بعد جتنے بھی غزوات لڑے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک جگہ بیٹھ کر تسبیح پکڑ کر اوراد و وظائف بتا سکتے تھے کہ جی ورد کرتے رہو، وظیفے کرتے رہو، فلاں کافر بھی مر جائے گا۔ تو صرف بد دعائیں دینے سے کام نہیں بنتا۔ مسلمان کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ صرف ہاتھ اٹھا کے فلاں کو بھی بد دعا دے دو، فلاں کو بھی بد دعا دے دو۔ جن لوگوں کو اللہ نے اختیار دیا ہے ان کا معاملہ کچھ اور ہے۔ تو ہم تو اپنے گھر میں صحیح طور پر نہیں نافذ کر سکے اسلام کو، تو ہم اپنے بچوں کو یہ بات بتائیں، ان کو اپنے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں ان کے بارے میں یہ باتیں بتائیں، تاکہ ان بچوں کو یہ پتہ چلے کہ ہمارا یہ معاملہ ہے۔ ہم اپنے بچوں کو اپنے آباء و اجداد کے بارے میں نہیں بتا سکتے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے بچے زیادہ سے زیادہ دادا تک کا جانتے ہیں نام، اور اس سے آگے نہیں جانتے۔ ہم نے وہ نام اپنے رکھنے چھوڑ دیے کہ ان ناموں کے بارے میں بتایا جائے۔ تو مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا، دین کے معاملے میں خاص طور پہ، دین کے معاملے میں خاص طور پہ کہ جس طرح کا معاملہ آتا رہے انہیں بتایا جائے کہ یہ محرم ہے، یہ سفر ہے، یہ ربیع الاول ہے، یہ ربیع الثانی ہے، اب یہ حج کا معاملہ ہے۔ بچوں کو بیٹھ کر ان کو بتائیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہنے لگے کہ ہمارے ایک عالم دین ہے، وہ فرمانے لگے کہ آنے والے ادوار میں جو فتن ہیں وہ اس قدر تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں کہ بچوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ربیع الاول کا مہینہ آئے تو بچوں کو بٹھائیں، ہر گھر والا اپنے بچوں کو بٹھائے اور بٹھا کر ان کو بتائے کہ اس کا مقصد کیا۔ اسی طرح یہ ذوالحج کا مہینہ ہے، ایک حج کا ایک بہت بڑا معاملہ ابھی گزرا، یہ اسلام کے ارکان میں سے بٹھا کر اپنے بچوں کو بتایا جائے کہ یہ معاملہ ہوا تھا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا، تو ان کو پتہ چلے گا۔ ورنہ یہ جب بڑے ہوں گے تو یہودیوں نے جو کام کیا ہے ان کے نزدیک جو ذبیح ہے وہ اسماعیل علیہ السلام نہیں ہے، وہ اسحاق علیہ السلام ہے۔ تو جب یہ بڑے ہو کے ہم سے پوچھیں گے کہ ابا ہم نے تو پڑھا ہے کہ اسحاق علیہ السلام ذبیح اللہ، تب ہمیں احساس ہوگا کہ ہم نے اپنے بچوں کو چھوٹی عمر میں بتانا تھا کہ وفدیناہ بذبح عظیم کی جو آیہ مبارکہ وہ کس کے بارے میں اتری تھی، تب ایسا نہ ہو کہ پانی سر کے اوپر سے گزر چکا ہو۔ اس لیے اللہ سے یہ دعا کریں کہ آج ہم اپنے بچوں کو صحیح اسلامی تعلیم دے سکیں، انہیں اسلامی تاریخ سے صحیح طور پر آگاہ کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔